اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سامعین و ناظرین، افطار کی نشریات رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت مہینہ یکم رمضان المبارک، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور چند مختصر بابرکت ساعتیں باقی ہیں۔ اب تو ہم کہتے رہے کہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، پھر ہم کہتے رہے دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تیسرے عشرے کا آغاز ہے، اب چند ساعتیں باقی ہیں۔ ان ساعتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کا یہ جو مل بیٹھنا ہے، اس ٹرانسمیشن کو کرنا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ رمضان بڑا ہی رحمت و برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ پورا رمضان تو یقیناً غفلتوں میں گزرا، ہم اس طریقے سے عبادات نہیں کر سکے، یہ چند ساعتیں جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت میں گزاری جائیں۔ سامعین ناظرین، جس طرح 21 رمضان ہے، 23 رمضان ہے، 25 رمضان ہے، 27 رمضان ہے، اسی طرح ہی 29 رمضان بھی بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، اس میں بھی عبادتیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارا اور آپ کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسی خوشنودی کے لیے ہم صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، عبادات میں ہم لوگ پہل کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، تاکہ اس ذات کو ہم راضی کر سکیں۔ سامعین ناظرین، یہ نشریات ریڈیو آواز FM 107 مندی بہاؤالدین سے آپ براہ راست سن رہے ہیں۔ آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 0546 502 107، اس کے علاوہ 94 نیوز HD+ کے فیس بک پیج سے بھی یہ نشریات براہ راست دیکھی جا رہی ہیں۔ سامعین ناظرین، یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون درکار ہے ایفل ڈیولپر چودھری عنایت الرحمان گوندل صاحب کا، جنہوں نے پہلے دن سے ہمارے ساتھ معاون رہیں یہ نشریات آپ لوگوں تک پہنچانے میں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ثنا خان بلال مختار صاحب موجود ہیں، بھکی سے ان کا تعلق ہے، مندی بہاؤالدین کا نام، اور بالخصوص ہمارے یہ جو چینلز ہیں ان کا نام پورے پاکستان میں یہ روشن کر چکے ہیں، مختلف مقابلہ جات میں شرکت کی ہے، مختلف ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن پڑھی ہیں۔ بلال، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مندی بہاؤالدین کا بڑا ہی خوبصورت نام، بڑی خوش اخلاق شخصیت مرزا راشد صاحب، ڈائریکٹر اسپائر کالج۔ مرزا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب، کیسا گزر ہے رمضان آپ کا؟ مرزا صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس سے پہلے والے جو رمضان ہیں اور یہ جو رمضان ہے، اس میں کیا فرق آپ نے دیکھا نمایاں؟ فرق سر دوستوں کے ساتھ ڈسکس ہو بھی رہا تھا، اور آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم 20-22 سال کے تھے، اس وقت رمضان آتا تھا تو رمضان پتہ لگتا تھا کہ روزہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ اب تو یہی سمجھ آئی ہے کہ 1 ہو گیا، 8 ہو گئے، 15 ہو گئے، 22 ہو گئے اور اب 29۔ ٹھیک ہے۔ یعنی مصروفیات نے گھیر لیا ہے انسان کو۔ اب ہمیں اپنی مصروفیات ہم نے اس طرح سے بنا لی ہیں کہ صبح ہوئی، صبح سے شام ہوئی، شام سے صبح ہوئی اور پھر شام۔ ایسے ہی ہے۔ یعنی ہم مکل بیل کی طرح ہم چل رہے ہیں۔ بلا شبہ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ سال کا بھی نہیں پتہ لگتا، کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ پچھلے روزے بھی گئے ہیں۔ یعنی روزے جب گزرتے ہیں تو ظاہر ہے روزے یکم شوال کے بعد 11 مہینے کے بعد اگلے روزے آ جاتے ہیں، تو 11 مہینوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کب گزر گئے، اور پھر رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص، جیسے حدیث تو اس طرح کے الفاظ سے آتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اور تمام جو امت مسلمہ ہے اس کو اس رمضان المبارک کے اندر اس حد تک عبادتوں کی توفیق بخشے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، بالکل، اور ہم کم از کم اپنی مغفرت جو ہے وہ کروا لیں۔ اور یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا بھی ہے، تو بس یہی فرق ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک، بالکل جی۔ ہمارے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں، ہمارے ٹرانسمیشن کا اکثر حصہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت مبارکباد بھی ان کو
شہباز میرا صاحب. شہباز میرا کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. شہباز میرا نے جناب ہمارا ریڈیو آواز پر جو نعتیہ مقابلہ چل رہا تھا آواز مدحت کے ٹائٹل کے نام سے، اس میں 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. شہباز میرا کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس بھائی آواز مدحت مقابلے کا ایک دفعہ پھر؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے. 2nd پوزیشن آپ نے اپنے نام کی ہوئی ہے. جی بالکل. جی بالکل ایسے ہی لوگ سیکھتے ہیں، اور ہم اس امید پر ہیں کہ شہباز میرا نہ صرف ہمارے مقابلہ جات میں بلکہ جو پنجاب لیول کے، ڈویژن لیول کے اور دیگر مقابلہ جات ہوتے ہیں اس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کریں. سب ناظرین، آج کے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز، آج کے اس پروگرام کا آغاز ابتدائیہ کلام سے کرتے ہیں. بلال مختار سے ملتمس ہوں کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں. تجھ سونے دبوئے تے نگاہ دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہوں دیاں ویکھی حیا کریے اس دنیا تے نبی دیال دا بندیا حیا کریے اس دنیا تے نبی دیال دا بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی بٹھا کے کول بچیاں نوں سنایا باس دے کسے بٹھا کے کول بچیاں نوں سنایا باس دے کسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی اور حشر دے روز جد یونا نبی لجپال نے عاجز حشر دے روز جد یونا نبی لجپال نے عاجز تو دھوپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی. انشاءاللہ خوبصورت غالباً احمد علی حاکم صاحب کا کلام ہے. جی سامعین و ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے محب اہل بیت ہونا، اہل بیت سے محبت ہونا بھی ایک نعمت ہے کہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں جن کو پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے تو سجدے جو ہیں وہ طویل کر دیا کرتے تھے.
اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نوجوانوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ سمر ناظرین، ہمارے ساتھ مرزا راشد صاحب موجود ہیں، ان سے اسپائر کالج کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب، بلال بھائی مائک دیجیے گا ان کو ذرا، سر کو۔ اچھا مرزا صاحب، مجھے سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے اس وقت اس رمضان المبارک کے 1444 ہجری کے 2 عشرے گزار دیے، تقریباً آخری عشرہ بھی اختتام پر ہے۔ یہ جو چند ساعتیں باقی ہیں، میں دن بھی نہیں کہہ رہا، ایام بھی نہیں کہہ رہا، چند ساعتیں باقی ہیں، آخری عشرے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ علماء کی صحبت میں کافی وقت گزارتے ہیں اور علماء سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سنا ہے اور تھوڑا بہت مطالعہ بھی کیا ہے۔ آخری عشرہ کے بارے میں ایک جو سب سے بڑی بات ہمارے یہ سب کے علم میں ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے فکس کی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، یا 9 ہو یا 10 ہو، یہ انتہائی اہم ہے۔ اسی لیے انہی راتوں کے اندر اعتکاف رکھا گیا کہ ان راتوں میں ہی جو ہے دن اور رات کا اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہو اور وہاں پہ رہ کے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑایا جائے، دعا کی جائے، عبادتیں کی جائے اور اس گھڑی کو پانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، علماء کا یا ائمہ کرام کا اکثریت کا کسی نہ کسی رات کے اوپر ان کا خیال ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ بس یہی ہے۔ اس میں یہ چلیں، یہ راتیں تو ہے ہی، کیونکہ اب یہ 29 رمضان کا پروگرام چل رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس حساب سے تو آخری طاق رات کی چل رہی ہے۔ ان راتوں کے ساتھ ایک اور رات ہے جو بہت ہمارے لیے قیمتی ہے، جس کو ہم مس کرتے ہیں، اور اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ شاید آپ نے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، سامعین نے بھی، کہ لیلۃ الجائزہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر جو مزدوری کرنے والا ہے، جو محنت کرنے والا ہے، اس کو اس کی پوری مزدوری دی جاتی ہے، اس کو اس کا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا یہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں میں خود بھی یعنی شامل ہوں، کہ آخری رات ہماری بازاروں میں گزر جاتی ہے، کوئی بچوں کے ساتھ کوئی چیزیں لینے کی طرف چل گئے، کہ یہ جو رات ہے یعنی یکم شوال کی رات، رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد جب چاند نکلتا ہے، جس رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں عمومی طور، یہ رات بڑی عبادتوں والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس پورے 1 مہینے کی جو عبادتیں کی ہیں ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں، ان کی قبولیت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، اور ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے بندے کوشش کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ جیسے ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے تو پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر غلطی کرے پھر معافی مانگ لے، پھر غلطی کرے پھر معافی مانگ لے، کیونکہ اور معافی کس سے مانگے گا؟ تو یہ انتہائی انعام و اکرام کی رات ہے کہ اگر ہم اس رات کو بھی انہی طاق راتوں کی طرح ہم اس رات کو بھی اپنا وقت نکالیں اور اپنا تنہائی کے اندر عبادت کریں اور اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کریں، اپنے سوال نامے پیش کریں اور التجائیں پیش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم ہوتا تو یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نقد ہماری ہر چیز پوری ہو، یا اللہ مجھے گاڑی مل جائے تو گاڑی کھڑی ہو، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو یہ ہو تو ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یوم قیامت ایسا ہوگا کہ بندہ جو ہے اس کو جب اجر ملے گا تو وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ کس چیز کا اجر مل رہا ہے مجھے، تو بتایا جائے گا یہ آپ نے فلاں دعا مانگی تھی تو وہ قبول نہیں ہوئی تھی، وہ ہمارے پاس محفوظ تھی، ہم اس کا اجر آپ کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا یا اللہ اگر یہ اتنا اجر ملنا تھا تو میں خواہش کرتا تھا کہ یا اللہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، بعض کا کچھ لوگ یہ ان کے منہ سے بھی سنا ہے کہ یار مانگا بہت کچھ ہے تو کچھ دعائیں پوری نہیں، کچھ دعائیں پوری نہیں ہوتی لیکن وہ آخرت کے لیے محفوظ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ واحد، حالانکہ دنیا کے آپ کسی بھی بندے کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کسی بھی سخی کا دروازہ کھٹکھٹا لیں آپ، ایک دفعہ وہ سخاوت کر دے گا، دوسری دفعہ کر دے گا، تیسری چوتھی دفعہ وہ کہہ ہی دے گا کہ یار تم نے میرا دروازہ ہی دیکھ لیا۔ یہ واحد سخی ہستی ہے
کہ اس کے دروازے کے اوپر بندہ دن رات اور ہر پل مانگے تو وہ کبھی بھی اس طرح کا لہجہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے بندے کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، بالکل ضروریات اور ان کی بھی پوری کرتا ہے جو اس کو نہیں بھی مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے آخرت میں پھر بہت اجر ہے۔ تو یہ باقی گھڑیوں کے لیے میری یہی گزارش ہے، ایک تو وہ فطرانے والی بات آپ سے ابھی پہلے پروگرام میں ہو رہی تھی کہ فطرانہ جو ہے وہ لازمی ادا کیا جائے، اور کوشش کریں کہ اپنے قرابت داروں میں، ہمسایوں میں اور قرابت داروں میں اس چیز کو دیکھیں سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ حق انہی لوگوں کا ہے۔ اور قرابت داروں کے لیے جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ سے کریں، فطرانہ سے کریں، صدقے سے کریں، تو اس پہ دوہرا اجر ہے۔ یعنی اگر آپ ایک ایسے بندے کو جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اس کو آپ دیتے ہیں تو آپ کو سنگل یعنی ایک گنا اجر ملتا ہے۔ اگر یہی آپ مدد اپنے کسی بہن بھائی کی، اپنے ہمسائے کی، جو قرابت داروں میں سے جو آپ کے قریب آتے ہیں، تو ان کو اگر آپ دیں تو آپ کو دوہرا اجر ہے۔ ایک فطرانہ دیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں ریکویسٹ کروں گا کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ غلطی سے اگر اس کے مال میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی، جیسے یہ غلطی وہی ہے، مجھے یعنی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ پانی جو ہمارے گھروں کا ہوتا ہے نا، وہ فلٹر لگاتے ہیں ہم، اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے فلٹر سے، ہم اسی فلٹر سے پانی لیتے ہیں کہ پانی نیچے صاف ہے، فلٹر سے مزید جو مٹی، ریت اور جو کیڑے مکوڑے اگر کوئی ہے تو نکال دے گا۔ خدا نخواستہ اگر کسی نالے کے پانی کے اوپر پانی لے کے فلٹر اس کو لگائیں تو ہم کبھی پانی بھی نہیں پئیں گے، حالانکہ فلٹر ہوا ہوا ہے وہ فلٹر ہوا۔ زکوٰۃ وہی ہے کہ آپ کے پیچھے جو کچھ رہ گیا، زکوٰۃ اس کو، جو آپ سے کچھ ہو گیا، زکوٰۃ اس کو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ اور اگر ہم سب زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، فطرانہ دینے والے بن جائیں، صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہت سارا انقلاب آئے گا۔ تو ایک گزارش یہ کہ یہ چیزیں کر لیں، دوسرا یہ کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کے اندر جتنی ہو سکے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو عبادت آپ کر سکیں اپنے رب کے حضور رات کو ضرور کریں۔ اور رمضان المبارک کے اندر جو کی گئی ہماری عبادات کی پریکٹس ہے، اگر کوئی بندہ نمازی نہیں نمازی بن گیا، اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ حلال چیزوں سے بھی ہم رک جاتے ہیں، ایسے ہی کہ ساری حلال چیزیں ہمارے پاس کھانے کو موجود ہیں لیکن ہم ان کو کھاتے نہیں ہیں، خود اپنی خوشی سے ہم نے ان کو اپنے اوپر روکا ہوا، اپنے نفس کو۔ رمضان کے بعد بھی کوشش ہم نے اپنے نفس کو روکنے کی کرنی ہے کہ ان تمام کاموں سے جن کے بارے میں اللہ کریم نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا رکنے کا، ہم ان سے رک جائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے رمضان تک یہ پریکٹس ہو، رمضان پھر آ جاتا ہے اور پھر بندہ اسی پریکٹس کو بتا دیتا ہے۔ ٹھیک، بالکل جی۔ ڈائریکٹر اسپائر کالج مرزا راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی مفصل اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ مرزا صاحب ایک کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اسپائر کالج کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شہباز مینا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختلف مقابلہ جات میں ریڈیو آواز کے شرکت بھی کر چکے ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ شہباز مینا کون سا کلام سنائیں گے؟ پنجابی کا کلام ہے مینو شوق مدینے جاون دا۔ جی بسم اللہ کی۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں،
میری جامی ورگی ٹور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق ہے کہندا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق ہے کہندا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچ جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خوبصورت کلام اور جب کبھی مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے اور صبا مدینے اگر ہو جانا تو نبی سے میرا سلام کہنا سامعین و ناظرین جو رب تعالیٰ کی ذات ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے سر جھکتے ہیں اور مدینہ وہ مقام ہے گنبد خضرا وہ مقام ہے جہاں پر جا کر ہمارے دل جو ہے وہ جھک جاتے ہیں آقا سے بڑی محبت ہے اور جب کبھی مدینے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ مدینے کی وہ گلیاں وہ بازار وہ چوبارے جو وہ چوراہے ہم بھی جا کر کبھی دیکھیں رب تعالیٰ اس رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں ہماری یہ دعا بھی قبول فرمائے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اسپائر کالج موجود ہیں مرزا راشد محمود صاحب مرزا صاحب اپنے کالج کے بارے میں بتائیے گا ماشاءاللہ آپ بڑے عرصہ دراز سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں ہم آپ کو کافی آپ کی اکیڈمی کے پیچھے ہماری رہائش ہے تو میں اکثر جب چھت پہ کھڑا ہوتا ہوں تو وہ میں آپ کی اکیڈمی کی چھت کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں سے مرزا صاحب نے آغاز کیا تھا ایک بڑا طویل سفر ہے آپ کا ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو مجھے بتائیے گا آپ نے اپنی ایکسپیرینس کو اپنے تجربے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اسپائر کالج منڈی بہاؤدین میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کی ہیں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی ہیں اور اسپائر کالج جو ہے وہ دوسرے کالجز سے منفرد اور اچھی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ طالب علموں کو دے رہا ہے صاحب 2001 میں نے ایپل اکیڈمی شروع کی تھی اس وقت ان بچوں جیسے ہی تھا میری کوئی 22 سال 23 سال عمر تھی تو جب میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی اس کے بعد 2010 میں نے ایپل کالج آف ایجوکیشن بنایا جس میں بی ایڈ ایم ایڈ اور ایم اے فزیکل ایجوکیشن وغیرہ کے کورسز ہم نے متعارف کروائے 2018 میں نے پھر لائسنس لیا اسپائر گروپ آف کالجز کا 2016 میں اسپائر بنا اور یہ پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا نیٹ ورک اس حوالے سے کہ صرف 4 سے 5 سال کی مدت کے اندر 140 سے زائد شہروں میں اس وقت اسپائر گروپ آف کالجز کی برانچز موجود ہیں ماشاءاللہ اتنا جلدی جو ایکسیپٹ کسی نیٹ ورک کو بھی پورے پاکستان میں نہیں کیا گیا اور یہ واحد نیٹ ورک ہے اس وقت جس کی برانچز پاکستان کے 4 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں موجود ہیں یہ امتیاز صرف اسپائر کو حاصل ہے اب میں بات کروں منڈی بہاؤدین کیمپس کے حوالے سے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے 2 سیپریٹ کیمپسز یہاں پہ بنائے ہیں جن میں ایک بوائز کے لیے ہے اور ایک ہمارے پاس گرلز کے لیے ہے اسپیشلٹی میں یہ ہے کہ اگر ہم کیمپس کے حوالے سے بات کریں تو منڈی بہاؤدین کا یہ واحد کیمپس ہے جس میں بیٹیوں کے لیے ہم نے بالکل زیرو کو ایجوکیشن رکھی ہے کہ اس میں ہم نے بیٹیوں کے لیے بالکل الگ خصوصاً یونیورسٹی کورسز اے ڈی پی اور بی ایس آنرس 2019 میں ہم نے لانچ کیا یہ 15 جولائی 2019 کو اور پہلی انٹیک ہم نے 19 میں لی تو الحمدللہ پہلے سال ہی ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے اس کا الحاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا
اور اس کے ساتھ ہم نے گجرانوالہ بورڈ سے الحاق حاصل کیا اور گورنمنٹ سے منظوری لی. تو اس وقت سے اب اس سال ہمارا الحمدللہ پہلا بیچ بی ایس کا مکمل ہوگا, بی ایس زوالوجی اور بی ایس انگلش کا, جس میں صرف ہم بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. سیپریٹ کیمپس ہے ہمارے پاس, سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے. ایک تو یہ اسپیشلٹی. دوسری بات یہ کہ تعلیم تو ظاہر ہے سارے کالجز اپنے طور پہ محنت کرتے ہیں. ہمارا چلیں اپنا تجربہ ہے, ہم اپنے تجربے کے مطابق کر رہے ہیں اس کو, اور بہت بہتر انداز سے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے بڑا آدمی سلوگن ہے جو ہمارا اسپائر کا. اسپائر کا یہ سلوگن ہے کہ اسپائر بنا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو بڑا آدمی. اس کی جو نظیر ابھی ایک حال ہی میں یہ بچے بھکی سے آئے ہوئے ہیں, تو وہاں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ عبداللہ جو ہے وہ بھکی سے تعلق رکھتا تھا, جس نے پاکستان کے 7 لاکھ بچوں میں وائس آف امریکہ جو امریکی نشریاتی ادارہ آپ کو پتہ ہے, اس کے تحت آڈیشن ہوئے. پاکستان کے 7 لاکھ بچوں کو سکروٹنائز کیا گیا, پھر اس میں سے کچھ بچوں کو لیا گیا, پھر ان میں سے اور تھوڑے بچے لیے گئے, پھر ان کے ٹیسٹ لیے گئے, اور اس میں وہ بچہ جو ہے وہ کوالیفائی کیا, اور وائس آف امریکہ کے تحت اب وہ بچہ پاکستان کا کم عمر ترین اینکر بن کے نیو یارک سے پروگرام مئی سے یہ سٹارٹ کرے گا. یہ میرا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ رہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں, جس کو ہم غیر نصابی کہتے ہیں, یعنی ہم نصابی سرگرمیاں, ان کے اوپر بھی زور دیا جائے, جو کہ بدقسمتی سے بچوں کو نمبر گیم کی طرف الجھا کے اور ان کے اندر ڈپریشن چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. ہم نے جب اس کے اوپر کوشش کی تو اللہ کا شکر ہے کہ گجرانوالہ بورڈ میں ہم نے دوسری پوزیشن لی پورے ڈویژن میں انگریزی تقریری مقابلہ میں. اس سے پہلے ہمارے بچوں نے صوبہ لیول کے اوپر دوسری پوزیشن لی. اس کے بعد پھر ہمارا ایک مقابلہ ہوا آرٹ کا, اس کے اندر پاکستان کے لیول پہ ہم نے سلور میڈل لیا. تو بچوں نے ہمارے بچوں نے تو ایک تاریخ رقم کی ہے اس حوالے سے کہ تھوڑی سی مدت کے اندر ہم نے بچوں پہ محنت کی, بچوں کو تیار کیا. اس میں آرٹ کے مقابلے ان میں ہم نے شرکت کروائی, بچوں کو تقریری مقابلوں میں شرکت کروائی, ایسے رائٹنگ میں شرکت کروائی, اور اس کے علاوہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں. ہمارا یہ بھی فوکس رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو سٹیج پہ لاتے ہیں, کہ اپنے بچوں کو ہم آگے لے کے آتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام ہم منعقد کرتے ہیں جس سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کرنا مقصود ہوتی ہے. مثلا ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام ہم کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم موٹیویشنل پروگرام تھوڑے کرواتے ہیں جس میں بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا مقصد ہوتا ہے, کہ بچوں کی ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں, بچوں کو ہم ایسے لوگوں سے ملوائیں جو جن کو دیکھ کے ان کے اندر پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو. ہمارے تفریحی ٹورز جو ہیں وہ جاتے ہیں, بچوں کے الگ جاتے ہیں, بچوں کے الگ جاتے ہیں, اسپورٹس کے مقابلے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ثقافتی دن جو ہیں وہ چلتے ہیں, کلر ڈیز چلتے ہیں. تو یہ ساری سرگرمیاں, ان سب سرگرمیوں کا مقصد بچے کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لانا ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم کے ذریعے ہی بڑا آدمی بنانا اور ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانا ہے. اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں گے. میں آخر سوری آپ کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ میں آپ کے توسط سے, آپ کے ریڈیو سے اور آپ کے 94 HD کے توسط سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ حقیقی انداز میں وہ بچے, حقیقی معنوں میں وہ بچے, ان والدین کے بچے جو اس وقت معاشی مسائل کا شکار ہیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ تنگ دست ہیں, یا ان کے پاس وہ کچھ پیسے دے سکتے ہیں یا بالکل نہیں دے سکتے, تو ان کے لیے ہمارا اسپائر کالج حاضر ہے. ہم نے ان کے لیے کروڑوں روپے کے تعلیمی وظائف جو ہے مختص کیے ہیں کہ بچوں کے نمبرز کی بیس کے اوپر بھی ہم ان کو اسکالرشپ دیں گے, اور ان کو نیڈ بیس اسکالرشپ بھی دیں گے, اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو دیں گے. کہ اس کے لیے ان کو کسی قسم کی اپنے گاؤں سے, اپنے وارڈ سے, کسی ممبر سے, کسی نمبردار سے, کسی کونسلر سے تصدیق کروانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں, اور نہ ہی ان کا نام کسی جگہ بتایا جائے گا کہ اس بچے نے یا اس بیٹی نے کالج سے اسکالرشپ لیا ہے یا نیڈ بیس اسکالرشپ کے اوپر یہ پڑھ رہی ہے. ٹھیک, تو اس کو ہم باقاعدہ مطلب پہلے کر بھی رہے ہیں. اب اس وقت یہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے, کووڈ کے بعد خاص طور پہ. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے کالج میں جو بچہ یا بچی آئے وہ کم از کم پیسوں کی وجہ سے واپس نہ جائے کہ جی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی دکان پہ جائیں اور صرف یہ دکاندار کہ یار جتنے پیسے ہیں دے دو یار اور لے جاؤ یہ. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو اور بھی زیادہ بہتر انداز میں کریں گے کہ حقیقی معنی میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. ایون
کچھ کیسز کے اندر تو ہم نے رجسٹریشن فیس اور امتحانات کی فیسیں بھی ادارے نے خود اپنے پاس سے بچوں کی جمع کروائی ہیں اور بچوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اور اس وقت ہمارے پاس حاصل کر بھی رہے ہیں. ٹھیک بالکل. سامعین و ناظرین, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف نمبر حاصل کرنا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمرے میں بند ہو گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے, اگر آپ اس کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم نے آپ کو کچھ سکھایا ہے. اگر آپ زندگی کے کسی بھی امتحان میں پھنس جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں نکلتا اور آپ وہاں سے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم نے آپ کو کچھ سکھایا ہے. تو مرزا صاحب, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جن بچوں کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں, ہم نے اکثر پرائیویٹ کالجز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اسکالرشپ تو بچوں کو لازمی دیتے ہیں لیکن انہوں نے گروپس علیحدہ بنا دیے ہوتے ہیں یا ان کو ایوننگ ٹائم میں شفٹ کر دیتے ہیں, اور ٹیچرز کا بھی اکثر فرق ہوتا ہے کہ جو لوگ بچے جو ہیں وہ پیسے دے کر پڑھ رہے ہیں ان کے ٹیچرز اور ہوتے ہیں, جو اسکالرشپ نیڈ بیس پہ پڑھ رہے ہیں ان کے ٹیچرز اور ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے پرائیویٹ کالج جو ہے وہ اگر جتنے پیسے وہ انویسٹ اس نے کیے ہوئے, اتنے پیسے وہ اگر کسی بینک میں رکھوا دینا تو شاید والی بات ہے کہ اس کو اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ پیسے مل جائیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بڑا کردار ہے تعلیم کے میدان میں, اور یقین کیجئے ان لوگوں کے ہاتھ چومنے کا دل کرتا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ اتنے بچوں کو پڑھا سکیں, اور یہ لوگ خود سے جو ہے وہ محنت کر کے خود سے پیسہ لگا کر جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کوئی فرق ہے ان بچوں میں اور جو دوسرے بچے ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے یہ بات مطلب سب آپ کے توسط سے, چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ بہت مجبوری ہو تو بچے کو سیکنڈ ٹائم پڑھائیں, ورنہ سیکنڈ ٹائم کی تعلیم کبھی بھی فرسٹ ٹائم کی تعلیم کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. ایک بچہ اگر مجبور ہے وہ اپنے گھر کے وسائل کے لیے یا اس کے گھر کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ مارننگ میں والدہ جاب کرتی ہے, والد جاب کرتے ہیں, اور ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک پاس کر گیا, پیچھے چھوٹا بہن بھائی اس کو روکنا ہے رکھنا ہے, اب مجبوراً تو وہ داخلہ لے لے سیکنڈ ٹائم کلاس. ہم بھی سیکنڈ ٹائم کلاسز لگا رہے ہیں لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکنڈ ٹائم کلاسز میں کبھی بھی مارننگ کی طرح بچہ جو ہے وہ نہیں چلتا, پالش نہیں ہو سکتا. لیکن رات کو پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ بچے 12 ایک ہمیں پتہ ہونا کہ ہم نے کل 1 بجے پڑھنے جانا ہے تو ہم رات کو سوئیں گے بھی 1 بجے اور اٹھیں گے بھی 11 بجے یا 12 بجے. سارا اٹھنے کا, سونے کا اور کھانے پینے کا شیڈول خراب ہو جاتا ہے کہ جب آپ 11 بجے اٹھیں گے تو ناشتہ آپ کا 12 بجے ہے اور رات کا کھانا آپ کا 5-6 بجے ہے, ٹھیک ہے, جو دوپہر والا, اور جو رات والا ہے وہ آپ کا جا کے ہوگا 12-1 بجے. تو اس سے آپ کا نظام سارا خراب ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم کے جو ہم اس دفعہ بھی شروع کریں گے کلاسز, پہلے ہم نے نہیں لگائی لیکن پہلے جہاں پہ ہمارے یہاں لگی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے جو صبح والا سٹاف ہے وہ سیکنڈ ٹائم پر پیریڈ کے حساب سے پڑھاتا ہے. مارننگ میں سسٹم اور ہوتا ہے, مارننگ میں مضبوط سسٹم ہوتا ہے. سیکنڈ ٹائم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پیریڈ کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے اور مخصوص پیریڈز کے اندر ٹیچر نے کورس پورا کرنا ہے. بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حفظ کی کلاسز جو ہیں وہ کہیں بھی دیکھ لیں آپ, درس نظامی کا پورا کورس اٹھا کے دیکھ لیں کہ بچوں کو صبح کے اندر پڑھنے کا رجحان ہے. ایسے صبح ٹائم جو چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی, جو پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا بھی دونوں فریش ہیں, اور دوپہر کو دونوں گھر تنگ ہیں. صحیح ہے. پڑھانے والا فرض کریں اگر وہ وزٹنگ پہ ہے تو فرسٹ ٹائم وہ کسی اسکول میں کسی کالج میں پڑھا کے وہاں پہ ایگزاسٹ ہو کے تھک کے وہ آیا ہے, اب وہ اس لیول پہ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتا. تو میری ایک تو گزارش یہ ہے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کو مجبوری, بہت مجبوری ہو تو سیکنڈ ٹائم کی طرف لائیں, ورنہ بالکل بھی 2-4-5 ہزار 10 ہزار کو نہ دیکھیں. 10,000 روپیہ بچاتے ہیں آپ یا 15,000 روپیہ بچاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مثلا 12 مہینے کے اندر اگر آپ نے مہینے کا 1500 بھی بچا لیا تو وہ 1500 کا مانیے کہ آپ نے 50 روپے روزانہ کے بچا لیے. 50 روپے آپ بچے کو دینا, میٹرک پاس بچے کو جو فرسٹ ایئر میں وہ لیتا نہیں ہے, ایسے ہی 50 روپے کی کیا اوقات ہے؟ اس کو کم از کم 200-150 روپے کا پیٹرول چاہیے, 100 روپے کا اس کو, 200 روپے کا, 150 روپے کا, اور 150-200 روپے اس کو کھانے کے لیے چاہیے. تو ہم 1500 روپے بچا کے یہ کو بچانا نہیں, یہ الٹا نقصان کرنا ہے. اپنے بچوں کو مارننگ کی کلاسز کے اندر جو ہے وہ تعلیم کی طرف لگائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں, اچھے طریقے سے کھانا کھا سکیں, صبح اٹھ کے اپنی نیند وقت پہ سوئیں اور دوپہر کو آ کے پھر ظہر کی نماز پڑھیں, آرام کریں اور پھر اپنی ٹیوشن پڑھنے کی طرف جائیں. اب سیکنڈ ٹائم کا بچہ وہ شام کو گھر جائے گا, کھانا کھائے گا, ٹی وی دیکھے گا یا کوئی اسپورٹس کرے گا, پڑھے گا کب؟ وہ صبح 11 بجے تک تو وہ سویا رہے گا. آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیں کہ سیکنڈ ٹائم کے بچوں نے کبھی کوئی کارہائے نمایاں شاید ہی کبھی کوئی سر انجام دیا ہو, وہ مارننگ کے بچے ہی کام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی.
دوسری بات یہ کہ پرائیویٹ کالجز پہلے بڑی بہت محنت کر رہے ہیں، میں تمام کالجز کی بات کر رہا ہوں. اس میں اسپیشل چیز جو میں آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں وہ ان کے مالی جو وسائل ہیں ان کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں پچھلا سال جو بھی گزرا ہے تو لگ بھگ 43% انفلیشن ہے. مطلب میں نے جب کالج بنایا ہے، بلڈنگ بنائی ہے، میں آج ویسے حساب دیکھ رہا تھا تو اس وقت 7 روپے کی اینٹ تھی 2019 میں، اور اب میں مکان بنا رہا ہوں 13 روپے کی اینٹ ہے. یعنی ود ان 4 ایئرس لگ بھگ یہ دگنا ہو گیا. اب اگر ہم آئیں فیسوں کی طرف تو ان فیسوں کی طرف آئیں تو کالجز کی فیسیں ڈبل نہیں ہوئی ان 4 سالوں میں. اسی طرح سکول جو ہیں ان کی فیسیں ڈبل نہیں ہوئی. اس کا امپیکٹ کہاں پہ ہوا سوسائٹی میں کہ کالجز جو ہیں وہ مالی پریشر کے اندر آ گئے. ابھی حال ہی میں ایک کالج جو ہے وہ بند بھی ہو گیا، نام نہ بھی لیں اس کا، تو بند ہو گیا مالی وسائل کی وجہ سے. کہ جب ہم مالی وسائل، آپ دیکھیں دودھ والا جو ہے نا، دودھ والا وہ ریٹ بڑھاتا ہے تو آپ سے وہ یہ نہیں کہتا میں سال بعد بڑھاؤں گا، وہ آ کے کہہ دیتا ہے، بم گراتا ہے، بھائی جان کل سے 20 روپے زیادہ ہو جائیں گے. یا آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی یہ پتی میں تو 120 کی پچھلے ہفتے لے کے گیا ہوں. وہ کہتا ہے جناب پچھلے ہفتے تو آپ لے گئے لیکن اب یہ 160 کی ہو چکی ہے. یہ ریٹس بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو سروسز انڈسٹری ہے، وہ تمام انڈسٹری جہاں پہ خدمات کی فراہمی ہے، ان کے اتنے ریٹس 43% کہیں بھی نہیں بڑھے. فوڈ کے بڑھ گئے، اخراجات کے بڑھ گئے، پیٹرول کے بڑھ گئے. اس میں کون پس رہا ہے؟ اس میں پرائیویٹ کالجز کے مالکان پس رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان پس رہے ہیں. اس کے بعد معزز اساتذہ کرام پس رہے ہیں کہ ہم ان کی تنخواہوں کو اس لیول پہ نہیں بڑھا سکے. معذرت کے ساتھ میرے پاس ایک بڑے معزز جو ہے وہ شخصیت تشریف لائے تو اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی نے یہ کیا، ماسٹرز کیا تو اس کو کیا تنخواہ دیں گے. میں نے کہا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم یہ تنخواہ دیں گے ان کو. تو نے کہا یار یہ تو آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، یہ تو بہت تھوڑی تنخواہ ہے. تو میں نے کہا سر آپ کی بیٹی ابھی پڑھ کے گئی ہے ہمارے پاس، اس سے چھوٹی انٹر کر کے گئی ہے، تو اس کی آپ ہمیں کیا فیس دے رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم اتنی. تو میں کہا جب آپ ہمیں فیس ہی نہیں دیتے تو ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اور پرائیویٹ کالجز کو بھی اپنے آپ کو کچھ صرف اس لیے کہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا جو واحد حل ہے وہ بہترین اساتذہ ہیں، بہترین لیبز ہیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اساتذہ کرام ان کو ان کی تنخواہیں بھی اپ ٹو دا مارک اسٹینڈرڈ ہے وہ دیں گے. تو بلا شبہ پھر بھی میں اگر کہوں تو پرائیویٹ کالجز والے اپنے مالی وسائل سے بڑھ کے، بے شک وہ تنخواہوں پہ کوئی میں یا دوسرے کالج مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن اپنے مالی وسائل سے جتنا پریشر بڑھا اس سے بڑھ کے ہم اپنی تنخواہیں اس وقت دے رہے ہیں اور اخراجات ہمارے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. تو میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو مت دیکھیں، 2 4 5 10 ہزار روپے کو نہ دیکھیں. آپ نے 10 ہزار بچایا نہیں، آپ نے اگر کسی ایسے کالج میں بچے کو داخل کروایا جہاں پہ آپ نے صرف فیس دیکھی، یا آپ نے یہ دیکھا کہ سیکنڈ ٹائم میں چلیں جی ہمارا بچہ 20 ہزار روپے میں پڑھ جائے گا یا 22 ہزار میں پڑھ جائے گا یا 18 ہزار روپے میں پڑھ جائے گا. آپ یہ دیکھیں ایک عام سا جو اسکول ہے، عام اسکول محلے کا، اس کی بھی 2000 سے کم فیس نہیں ہے. تو 12 2 بار 24، جب وہ 24 ہزار روپے لے رہے ہیں تو ہم 20 ہزار روپے میں کیسے کریں گے کام؟ ایسے تو والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مارننگ کے اندر لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے جو ہے یہ انویسٹمنٹ ہے. تعلیم کے اندر جو آپ پیسہ لگاتے ہیں وہ انویسٹمنٹ فار فیوچر ہے. اور جب بچہ آپ کا کامیاب ہوتا ہے، اداروں کو فخر تو ہوتا ہی ہے. مثلا میں آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میں آپ کا بچہ نمبر لیتا ہے، میں نے 1 سال بورڈ لگانا ہے جی طاہا صاحب کا بیٹا بیٹی جی یہ فرسٹ آ گیا جی ہمارے پاس، ہمیں 1 سال کا اعزاز ملا. آپ کا وہ بچہ بچی اللہ اس کو لمبی زندگی دے گا، پوری عمر تک وہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی کامیاب انسان بن کے خدمت کرے گا. ایسے تو اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں تو پرائیویٹ کالجز والے بہت کم ریسورسز میں تعلیم دے رہے ہیں. اس کی وجہ میں اس طرح بیان کروں گا کہ اگر ہم سرکاری اعداد و شمار نکالیں تو سرکار ہماری تعلیم اور صحت سے ہاتھ کھینچ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی کاسٹ زیادہ آ رہی ہے اس کے اوپر، اور وہ اپنی اس کاسٹ سے تنگ ہے. اور اس کاسٹ سے بھی کم کاسٹ کے اندر پرائیویٹ کالجز والے اس وقت معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں. کالج کے اندر ہمارے پاس ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں کلاسز کے اندر، اس کے ساتھ ہمارے پاس بیک اپ کے اندر جو ہے وہ جنریٹر موجود ہیں بچوں کے لیے، تاکہ جو تعلیم کا تسلسل ہے وہ قائم رہے. اور تعلیم کے ساتھ دیگر سرگرمیاں وہ تو پھر ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. سامعین و ناظرین، افطار کا وقت جو ہے وہ انتہائی قریب ہے. بلال مختار سے ایک اچھا سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد افطار کے وقت کی طرف چلیں گے.
خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا انسان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. خالد نقشبندی صاحب کا بڑا معروف شعر ہے کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں پر چلتے ہیں. سامعین ناظرین، ہماری اس بات پر بڑا پختہ یقین ہے کہ روز محشر جب گناہوں کا بوجھ ہم پر بہت زیادہ پڑا ہوا ہوگا، رسول محتشم ہماری شفاعت ضرور کریں گے. ہمارے ساتھ مرزا راشد صاحب موجود ہیں. مرزا صاحب، اس وقت ریڈیو آواز FM 107 کے توسط سے 94 کے توسط سے آپ کی آواز پورے ڈسٹرکٹ تک جا رہی ہے، دور دور تک جا رہی ہے. ہمارا ریڈیو آواز کا ماشاءاللہ سے نیٹ ورک جو ہے وہ 21 اسٹیشن کا آپ کی آواز کو پورے پاکستان تک لے کر جا رہا ہے. اور آپ سننے والے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے معلم پروگرام کے اختتام پر؟ میں ابھی کوئی 27ویں رات کو نا ایک جگہ پہ موجود تھا، ایک مسجد میں. وہاں پہ ایک بھائی نے بات کی ممبر سے. ایک شیخ احمد لاہوری ابھی زمانہ قریب بزرگ گزرے، نام تو نہ ہے، ہم نے ان کا وفات پا گئے. تو وہ کو بات ہوئی قرآن سکھانے کی. تو کہہ رہے تھے کہ شیخ احمد لاہوری نے کہا کہ اگر اسٹیشن کے اوپر میرا 1 پاؤں ٹرین میں ہو اور 1 پاؤں زمین پہ ہو اور مجھے کوئی آواز دے کہ احمد مجھے قرآن سمجھا جانا، تو میں اسے چند لمحوں میں پورا قرآن سمجھا دوں. تو پوچھا کہ حضرت آپ چند لمحوں میں کیسے سمجھائیں گے؟ تو کہ میں ان کو سمجھاؤں گا اس طرح کہ 3 باتیں. نمبر 1 عبادت اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. نمبر 2 اطاعت نبی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نمبر 3 خدمت اس کی مخلوق کی. واہ. تو یہ 3 چیزیں یعنی ہم اگر اپنے بچوں کو خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھا دیں، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بالکل. دنیا کی کامیابی ہمیں چاہیے. یہ دنیا کہتے ہیں کچھ نہیں، لیکن یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس حوالے سے کہ اسی دنیا کی وجہ سے یہ ہمارا آخرت کا معاملہ بنے گا. اس دنیا کی اہمیت ہے، اس دنیا کی اتنی ویسے تو اس دنیا کی اہمیت کہتے ہیں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، وہ اس حوالے سے کہ قدر و قیمت. لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے کام ہیں، اس حوالے سے یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے. کہ اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب رہیں گے، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، تو پھر ہماری آخرت جو ہے وہ بن جائے گی اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ہر والد ہر والدہ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. بالکل. اور اصل کامیابی اس کی اخروی کامیابی ہے. اور اخروی کامیابی کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی ہو جائے. اور دنیا کی کامیابی کیسے ملے گی؟ کہ جب ہم عبادت کریں گے. کس کی کریں گے؟ اللہ کی. اور نمبر 2 ہم اطاعت کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے طریقوں پہ چلیں گے، ان کی تعلیم کو ہم دیکھیں گے، ان کے احکامات کو ہم مانیں گے. ہاں، جہاں ہم پورے نہ اترے وہاں ہم توبہ استغفار کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، ہم جب بھی کوئی بندہ وہ دین کی طرف چلتا ہے تو حرف تنقید بھی بڑا بنتا ہے. ہم لوگ انسان ہیں، ہمارا جو
آپ کہہ رہے ہیں کہ خمیر اس کے اندر غلطی بھی ہے، اور غلطی صحیح. کر کے غلطی کا اقرار کرنا انسانیت ہے، ایسے ہی. اور غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا شیطانیت ہے. تو اطاعت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے. اور یہ اگر 3 کام ہم نے کر لیے، ہم نے قرآن کو بھی سمجھ لیا اور دین کو بھی سمجھ لیا. واہ، بالکل بالکل. سامعین الناظرین، انتہائی خوبصورت نشست رہی ڈائریکٹر اسپائر کالج مرزا راشد صاحب کے ساتھ. ہم نے رمضان 2023 کی نشریات میں کوشش کی ہے کہ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے مختلف سکولز، جس میں ہمیں تینوں تحصیلوں سے سکولز کے بچوں نے جوائن کیا، ان کے اساتذہ نے جوائن کیا ہمارے ایک پروگرام محاسن نعت میں. پھر کالجز کے ساتھ بھی ہم نے رابطے کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ان کالجز کے مالکان کا، ڈائریکٹرز کا، پرنسپل حضرات کا ہم بہت مشکور ہیں کہ تب سب نے بہت تعاون کیا. اور ہم نے کوشش کی مرزا صاحب کے اس ٹرانسمیشن میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ، سکولز کے بچوں کے ساتھ، کالجز کے طالب علموں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کریں. اور یہ والا جو ہمارا تھیم تھا 2023 کا وہ یہی تھا. اور بالکل سامعین ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے. پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.